واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ سالار علی اکبر صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب اینڈ حسن لیاس صاحب، اگر میری آواز آ رہی؟ جی سن سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، میرا سوال سورہ لہب کے زمانہ نزول سے ہے۔ میں نے بیان میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ البیان میں آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میری سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو پلیز کریکٹ کر دیں، سورہ کے نزول کے کم و بیش 2 سال بعد سورہ کی پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئی ہیں۔ مولانا مودودی نے اس میں اپنا ایک قیاس بیان کیا ہے تفہیم القرآن میں کہ اس کا نزول غالباً اس ٹائم پہ تھا جب بنو ہاشم کو شبہ ابی طالب میں ایگزائل کر دیا تھا۔ اس میں انہوں نے تو یہ اس میں کہہ دیا کہ ان کا یہ قیاس ہے، ایک طریقے سے انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس البیان میں مجھے یہ کلیئر نہیں تھا کہ یہ آپ نے اپنا قیاس بیان کیا ہے یا اس کی کوئی سورس ہے، مجھے آن لائن مل بھی نہیں رہا تھا۔ صورتوں کے زمانہ نزول کے بارے میں روایات بیان ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر مدنی صورتوں کے بارے میں متعین ہو جاتی ہیں بڑی حد تک۔ اس میں بھی اونچ نیچ ہے، کتنی صورتیں ہیں جن کے بارے میں 3 4 سال کا فرق روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ مورخین نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بعد میں کسی نے پوچھا، یاد آیا یہ 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی، 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی، بیان کر دیا۔ یہ سب باتیں ایسے ہی بیان ہوئی ہیں۔ میرے نزدیک اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ سورہ کے اندر اتر کر دیکھا جائے اس میں مضمون کیا ہے۔ قرآن مجید نے بعض موقعوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ مضمون کے ارتقاء کو خود اپنی ترتیب سے واضح کیا ہے۔ اگر آپ وہ ترتیب سمجھ لیں اور اس کو قرآن مجید سے متعین کر لیں تو اس کے مراحل بالکل واضح ہو جاتے ہیں، یعنی انذار کا مرحلہ، انذار عام کا مرحلہ، اتمام حجت کا مرحلہ، ہجرت و برات کا مرحلہ، اقدام کا مرحلہ، تزکیہ و تطہیر کا مرحلہ، یہ مراحل بالکل متعین ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ متعین ہو جائیں تو پھر مضمون کے لحاظ سے دیکھیے، یعنی یہ مضمون ابتدائی نوعیت کا ہے تو مرحلہ انذار ہوگا۔ یہ اس وقت کا ہے جب قریش پوری قوت کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عام طریقوں پر کبھی بیت الحرام میں جا کر، کبھی ان کی مجالس میں جا کر تذکیر کر رہے ہیں، تو یہ انذار عام کا ہوگا۔ پھر صورتیں ہی بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ اب لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، استہزاء ہے، استخفاف ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، پیغمبر پر طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قرآن مجید ان اشکالات پر تفصیلی بات کر رہا ہے۔ تو یہ اتمام حجت کے مرحلے کی صورتوں کا عام طریقہ ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس میں گویا وداعی خطاب ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، آگے کچھ مراحل کے بارے میں اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اب چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جس وقت پھر اقدام کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں اب اقدام کرنا ہے، وہ اقدام کیا ہوگا، کن کے خلاف کرنا ہے، اس کا بہترین نمونہ سورہ توبہ اور سورہ انفال ہے۔ تو اقدام کے مرحلے کی یہ غیر معمولی صورتیں ہیں، ان دونوں سے سمجھ لیں کہ اقدام کے مرحلے میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں، تو چھوٹی صورتوں کو اس کی روشنی میں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے ان صورتوں کو بھی، لہب کو، اسی طرح نصر کو اسی طرح سمجھا ہے، اور قرآن مجید نے اپنی ترتیب سے اس کی تصویب کی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔